الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I extend a very warm welcome to all of you present over here۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو اس محفل میں آنے کا موقع فراہم کیا، الحمدللہ۔ We start our program with the recitation of the Quran in order to seek Allah's mercy, protection and grace. I would like to call upon the stage Aisha Mehraj of class 2nd in Taqwa Islamic School۔ عائشہ اتنی چھوٹی عمر میں ہی ناظرہ قرآن مکمل کر حفظ القرآن میں انرولڈ ہیں۔ She is an extraordinary student who aspires perfection and desires to be victorious in both the worlds۔ انشاءاللہ آپ ان کی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوں گے۔ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ الزلزال، سورہ نمبر 99، آیت نمبر 128، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا بیٹا۔ May you touch the horizon of success, my beloved kid. May Allah subhanahu wa ta'ala surround you with His utmost mercy, blessings and protection۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو ان صاحب قرآن میں شامل کر دے جن سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ ہیں اور ہمارے پروگرام کا موضوع بھی سفر نامے زندگی ہے، اور اس مہم پر منزل کے لیے فکر مند ہونے کی بجائے ہم اس سفر کی چمک سے سحرزدہ ہو گئے اور اس میں کھو گئے۔
حقیقتاً ہم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو گئے، اس سے منحرف ہو گئے۔ ہم مسلمان اللہ کے احکامات اپنی سہولیت کے مطابق پک اینڈ چوز کرنے لگے، اور جس نے ہمیں پارٹ ٹائم مسلمس بنا دیا۔ اور یہ پارٹ ٹائم مسلمس کون ہوتے ہیں؟ اس پر تفصیلی گفتگو کے لیے میں بلانا چاہوں گی ملک فاطمہ کو۔ ملک از اے اسٹوڈنٹ آف تقویٰ اسلامک اسکول۔ شی از اے ویری سنسیئر چائلڈ۔ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ملک حفظ القرآن میں بھی انرولڈ ہیں، اینڈ شی ہیز بین ڈوئنگ ونڈرس ان ہر فیلڈ آف انٹرسٹ۔ تو میں بلاتی ہوں ملک کو کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفیض کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز حاضرین کو تہہ دل سے استقبال۔ امید کرتی ہوں ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کی وجہ رضائے الہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ جو اپنے پیدا کرنے والے رب کے آگے سر تسلیم خم ہو، اس کا فرما بردار اور اس کا ہر حکم بجا لانے والا ہو، اس مقصد زندگی کو پورا کرنے والا ہو۔ لیکن آج کی میری گفتگو مسلم پر نہیں بلکہ پارٹ ٹائم مسلم پر ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عجیب ٹاپک ہے کہ ایک مسلم ہو جو دین حق یعنی اسلام کا پیروکار ہو اور اللہ سے وفاداری کا وعدہ کر چکا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اور پارٹ ٹائم مسلم ہو۔ اٹ ساؤنڈس لائک ریڈیکولس۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور واضح کر دیتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مؤمن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین اس دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات بن کر آیا ہے۔ دین اسلام نے عقیدہ بھی واضح کیا اور عمل کے لیے صراط مستقیم بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشری زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی، ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہماری دنیا آن دا بیسس آف دین ہے۔ دین ایک مسلم کی دنیا پر ہر پہلو سے حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے چن لیا۔ اسلام کی آمد سے لے کر اب تک کی 14 صدیوں میں حیات انسانی میں بہت سی تبدیلیاں اور انقلاب رونما ہوئے، لیکن ہمیشہ ہی لوگ 2 گروہوں میں بٹے رہے، مسلمان اور کافر۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کی ہدایت کو اپنا لیا اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کے قانون کی طرف رجوع کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ اور جنہوں نے نہ اللہ کو پوری طرح پہچانا، نہ اس کی ہدایت کو اپنایا اور نہ ہی اس کے قانون کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، وہ قرآن کی اصطلاح میں کافر کہلائے۔ ان 2 گروہوں کے علاوہ کسی اور کا امکان تو نہیں، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک اور گروپ وجود میں آتا ہے، جسے میں نے پارٹ ٹائم مسلمز کا نام دیا ہے۔ حالانکہ یا تو مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پر کیا کہا جائے اگر یہ مسلمان عقیدہ توحید بھی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے اور مارنے کو بھی تیار رہتا ہے، نکاح اور جنازہ کی رسومات بھی ادا کرتا ہے، تو قانوناً تو اسے مسلمان ہی کہیں گے، مگر جاہل، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے بھی اس کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کی پیروی ہی کی، مگر اس کی اپنی ہی ایک کہانی ہے۔ کبھی کسی غیر مذہب کی رسومات پہ دل ہار گیا، تو کبھی کسی سیلیبریٹی سے انسپائر ہو گیا، کبھی کسی فلاسفر کی ذہانت سے امپریس ہو گیا، تو کبھی کسی بے دین کو اپنا مینٹور بنا لیا۔ جو اپنے بڑے بزرگوں سے سن لیا
اس پر آنکھ بند کر کے گر پڑا۔ رسومات اور بدعات میں گھرا ہوا، اپنے بزرگوں کی تقلید میں اندھا، اور خاص بات تو یہ کہ ان سب کے باوجود اپنے جنتی ہونے کا کانفیڈنس۔ اب آخر دیکھیے نا، یہ پارٹ ٹائم مسلم رمضان کے دنوں میں فل ٹائم مسلم بن جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے کچھ بھائی بہن صرف رمضان کے دنوں میں ہی راغب ہوتے ہیں اور سال بھر کی عبادت اسی مہینے میں کر کے سال بھر کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ مسلمان صرف اسی مہینے میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور اسلام سے ان کا رشتہ ہے، اور یہ مسلمان صرف اسی مہینے میں نماز، روزہ، تراویح، تلاوت اور تہجد کی پابندی کرتے ہیں، حلال و حرام کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسجدوں کی رونق بھی یہی لوگ بڑھاتے ہیں۔ یہ صفات ہمارے بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ فلمیں، ٹی وی، گپے بازی سے بہت حد تک پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ ٹی وی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، دل میں ضرور اتھل پتھل مچی ہوتی ہے کہ فلاں ڈرامہ سیریل چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں اسٹوری کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ ڈھکے چھپے انداز میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں، پھر توبہ توبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ عید کی نماز کے ساتھ ہی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی نیکیوں اور عبادات کا مظاہرہ مسجدوں اور گھروں میں ہوتا تھا وہ سب غائب ہونے لگتا ہے۔ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، ماؤں اور بہنوں کے سروں سے حجاب چھوٹنے کے ساتھ ہی بیہودہ اور فحش پروگراموں کی تعداد گھر کے ٹی وی یا موبائل میں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر آنے والے سال کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی فل ٹائم ڈیوٹی ختم اور پارٹ ٹائم شروع۔ اس لیے میں نے کہا پارٹ ٹائم مسلم، کیونکہ رمضان کو بھی انہوں نے دوسرے مذاہب کے ورت اور رسومات کی طرح مان لیا ہے۔ رمضان بھی نوراتری کی طرح ہو گیا کہ جس طرح وہ 9 دن مندروں اور گھروں میں ہنگامہ کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان میں عبادت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہاں گئی نمازیں اور کہاں گئی عبادتیں؟ کیا حلال اور کیا حرام؟ جھوٹ و خیانت کا دورہ، نفرت و حسد میں چلتے رشتے، غیبت و چغلی کا بازار گرم ہونا، اور بہت ساری بدگوئی و فحش میں رات و دن کا گزرنا۔ اور اس ریگولر روٹین میں اگر شادی کا دورہ شروع ہو گیا تو ان کی حالت پر ماتم کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ انہیں غیروں کی رسموں سے ویسے ہی بہت پیار ہے۔ اب دیکھیے نا، شادی میں لگن، اپٹن، مہندی، بری، بارات، شگن، جوتا چرائی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب غیروں کی ہی تو رسمیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقے نہیں بتائے نکاح کے، اور بہت ہی سادگی سے نکاح کیا اور اس کی ترغیب دی۔ مگر کیا کریں، اپنے کو مسلمان کہنے والے یہ پارٹ ٹائم مسلم ڈرامہ سیریز دیکھ دیکھ کر ایسے ارمانوں کو پورا کرنے کی کوشش ہی تو کر رہے ہیں۔ ہر فنکشن پہ موقع کے حساب سے اس کلر کا جوڑا پہننا، مثلاً اپٹن پہ پیلا جوڑا، مہندی پہ ہرا، اور لہنگے اور غرارے کی چمک بھی تو دکھانی ہے۔ ساری بےہودگیوں کی انتہا تک پہنچنا ہے، بھلے ہی میلاد میں بیٹھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پردے پہ سبحان اللہ کے نعرے لگائے ہوں۔ دلہا اور دلہن سے وہ ساری رسمیں کروائی جائیں گی جیسی غیر مسلموں میں ہوتی ہیں، پھر چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کرے۔ یہ روایت ہے ترمذی کی۔ کون کہتا ہے مسلمان فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں؟ چاہے ایجوکیشن کے لیے مسلمان فائنینشلی ویک ہو جاتے ہوں اور اعلیٰ تعلیم میں پیچھے ہو جاتے ہوں، لیکن شادی میں دیکھیے ان کی شان کسی ملینئر سے کم نہیں۔ اسراف کی بہترین مثال ہم ایسے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس قوم کو عالم دنیا نے اس کے نالج اور ڈسکوریز کے لیے پہچانا ہو، اور جس دین کی اعلیٰ تہذیب نے ویسٹ کو بلا جواب کر دیا ہو، اور جس دین کی تہذیب و تمدن کو یورپ نے اپنی ترقی کے لیے کاپی کیا ہو، اسی دین کے ماننے والے مسلمان افسوس در افسوس آج جاہل قوم میں شامل کیے جاتے ہیں، جو اپنی تعلیم پہ تو کمپرومائز کر سکتے ہیں مگر پکوان اور زبان کی لذت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مسلمان کو تو سب سے زیادہ بھوکے رہنے
اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ہم ہر سال اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پر ہائے افسوس ایک پارٹ ٹائم مسلم اس مقصد کو کبھی سمجھ ہی نہ سکا کہ روزے کی آیات میں لعلکم تتقون کیوں شامل کیا گیا۔ سودی کاروبار کرنا ایک پارٹ ٹائم مسلم کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ پھر چاہے قرآن میں یہ وعید ہی کیوں نہ موجود ہو کہ جو سود سے باز نہ آئے اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ مگر کیا کریں، قرآن کو تو کبھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، اور اگر سودی کاروبار کبھی دل میں گھٹک پیدا کر بھی دے تو اپنی تسلی کے لیے کسی مفتی کو پیسہ دے کر اپنی پسند کا فتویٰ نکلوا کر بری ذمہ ہو جائیں گے۔ گاڑی یا مکان کی ضرورت ہو تو ایک لون نکلوا کر ہر پریشانی کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اگر رشوت دے کر یا لے کر کوئی کام آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس میں کسی کا حق مارا جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یا پھر اپنے ہی بھائی بہن کا وراثت میں حق ماننا ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ اس لالچ نے انسان کو کہاں لے جا کر پٹکا ہے، اس حدیث میں سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طمع و لالچ اور ایمان ایک مسلمان بندے کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت ہے امام بخاری کی۔ اور ان سب کے باوجود اطمینان اتنا ہے کہ غریبوں میں کمبل یا پیسہ بٹوا کر اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اتنا غفور الرحیم تو ہے ہمارا رب، خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور توقع جنت میں جانے کی ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مسند احمد 14441، جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لبرلزم نے کس طرح انسانیت کی جڑ بنیاد کھوکھلی کر دی، اور یہ خود کو لبرل مسلم کہلانا پسند کرتے ہیں۔ فیمنزم نے عورت کو اللہ کے دیے ہوئے تحفظ سے نکال کر سڑک پر لا کھڑا کیا، مگر انہیں اس فیمنزم کے سائے میں جوتیاں گھسوانا پسند ہے۔ کیپٹلزم کو بڑھاوا دینے میں ان پارٹ ٹائم مسلمانوں کا اہم کردار ہے، کیونکہ انہیں اور ان کے بچوں کو لیٹسٹ برانڈز اور لیٹسٹ ورژن کے نیچے بات نہیں کرنی۔ ویسٹ سے تو یہ اتنا متاثر ہیں کہ اسلام کا نام لینے میں بھی ایک پارٹ ٹائم مسلم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ دین اسلام کو پارٹ ٹائم لینے والے یہ مسلمان کہتے ہیں، اور یہ ہمارے صبر کی ثمرات ہی تو ہے جو ہم خوشیوں میں کھیل رہے ہیں، اور جب اللہ ہمیں یہاں نواز رہا ہے تو وہاں بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 36، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اپنی تمام تر عیاشیوں کے لیے تو خوب رقم اڑائی جائے گی، سارے ارمان، ہر جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل ہوگی، مگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ لیکن خود پر آنے والی تھوڑی سی بھی پریشانی برداشت نہیں ہوتی اور چیخو پکار مچا دیتے ہیں۔ اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ سے اس کا فضل چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 75 سے 76، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ جب بھی وہ ہمیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمائے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تو وہ اس کے ساتھ بخل کر رہے ہیں اور اپنے اس عہد سے منہ موڑ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی دل میں خیال آ بھی گیا تو اچھی خاصی رقم صرف مساجد میں دے کر سکون کی سانس لے لیتے ہیں، گویا اب تو اللہ پر ان کی ہر پریشانی کو دور کرنا واجب ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کسی ایسے شہر میں مساجد کے لیے عطیہ دیتے ہیں جہاں پر پہلے ہی سے بے شمار مساجد ہوتی ہیں، اور 5 یا 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ رقم خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی آدھی یا چوتھائی کے برابر رقم دعوت اسلام کی اشاعت میں، کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے میں
یا کوئی دعوتی یا تحریکی نظام کی خاطر کی جانے والی کوششوں میں یا اس طرح کے دوسرے عظیم اہداف میں جس کے لیے بعض اوقات افراد تو دستیاب ہوتے ہیں مگر مال کی کمی ہوتی ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوگی اور وہ آپ کو کوئی مثبت جواب نہیں دیں گے۔ وہ اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں مگر انسانوں کی تعمیر ان کے نظر میں فضول ہے۔ بار بار حج عمرہ یا کہہ لیجئے نفل حج عمرہ کے لیے ہر سال لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ سالانہ اخراجات فلسطین، سیریا جیسے ملکوں میں مسلمانوں کے لیے یا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے خرچ کریں، یا ایسے داعیوں کی تیاری میں جو اپنے آپ کو اسی کام میں وقف کریں، یا قرآن ٹرانسلیشن یا دینی کتابوں کی اشاعت کا کوئی ادارہ قائم کرنے کے لیے عطیہ کر دیں، تو قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیہ نمبر 5، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ادھر سخاوت کے دریا اور ادھر ایک گھونٹ کو بھی ترسنا، اپنی ہر خواہشات کی تکمیل اور خوب اسراف اور حق کے لیے خاموشی۔ جیسے ابن مقفع نے بہت پہلے کہا تھا کہ میں نے کوئی اسراف نہیں دیکھا مگر ضرور اس میں کسی کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ ہے لوگوں کی حالت۔ اسلام کو تو بس پارٹ ٹائم بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 19-20، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جافشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وہی کامیاب ہیں، اور ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنت کی بشارت دیتا ہے جہاں پر ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ یہ ہیں وہ کرائٹیریا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا ڈالی، قربانیاں دی، اور یہ پارٹ ٹائم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوا کھا رہے ہیں اور ہمیں بھی تھالی میں پروسے ہوئے کھانے کی طرح یہ بشارت مل جائے گی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اصل میں انسان کی نفس پرستی، دنیا پرستی اور اس کی پرائیورٹیز نے اس سے اس کے اصل کو گم کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کی پیدائش کے مقصد سے لا علمی، اللہ سے کنیکشن کا ذریعہ نماز سے دوری، اپنی ذمہ داریوں سے ان کی دستبرداری اور دین کو صرف ایک مذہب کی حیثیت سے قبول کر لینا ایک مسلمان کا پارٹ ٹائم مسلمان بننے کی وجوہات ہیں، جس نے انسان کو احسنی تقویم سے اسفل سافلین بنا دیا ہے، یعنی اللہ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا اور ہم نے اپنے آپ کو سب نیچوں سے نیچا کر لیا۔ پتہ ہے مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ سالوں سے یہود و نصارہ کی سازشوں کو پروان چڑھنے کا جو موقع ملا ہے، اس کے لیے امیدوں کے راستے انہی پارٹ ٹائم مسلمانوں نے ہی تو کھولے ہیں۔ انہوں نے چاہا مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو جائیں، یہ ہو گئے۔ انہوں نے چاہا مسلمان تفرقے میں پڑھ کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، یہ کرنے لگے۔ انہوں نے چاہا مسلمان ایک دوسرے کی عزت سے کھیلیں، یہ کھیلنے لگے۔ انہوں نے چاہا مسلمان وظائف میں الجھا رہے اور اصل مقصد سے غافل ہو جائے، یہ ہو گئے۔ انہوں نے چاہا مسلمان عقیدے میں کمزور ہو جائے، یہ ہو گئے۔ انہوں نے چاہا مسلمان بزدل ہو جائے، یہ بزدل ہو گئے۔ اب نہ ہمت ہے اور نہ حوصلہ، اس لیے جہاد کو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دیا گیا اور دین کو صرف ایک مذہب کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ جسے فرائض پسند آئے اس نے کیے اور جسے بھاری لگے اس نے ترک کر دیا۔ اس کا رزلٹ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 85،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اللہ کی غلامی قبول کی ہے، پارٹ ٹائم نہیں بلکہ فل ٹائم۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے گزارے ہوئے ہر وقت کے لیے۔ دین صرف ایک مذہب نہیں بلکہ پوری دنیا ہے ہماری۔ جس شجر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے خون سے سینچا تھا، ہم اسے کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ دین صرف ایک مذہب نہیں بلکہ پوری دنیا ہے ہماری۔ یہ 50-50 عمل کرنے والا نہیں بلکہ وجود میں اتار لینے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ورنہ ہم پوری زندگی اسی زعم میں گزار دیں گے کہ ہم تو بالکل صحیح جا رہے ہیں اور اللہ ہم سے خوش ہے، اور ہم دنیا میں بھی راضی ہیں اور ہم دنیا میں بھی خوش ہیں اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف اور کھلے الفاظ میں بتایا ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 203 to 204، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی دنیا کی زندگی میں ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا ملک، بارک اللہ فیک۔ May you shine like a star in this world and in hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of Satan. Ameen. Indeed, an eye-opening talk. ہم نے جانا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، جس کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد زندگی ہے کیا، اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ دنیا دائمی ہے اور عارضی زندگی کچھ اور ہی ہے۔ There is a gleaming ray of eternal life at the end of the dark tunnel. So let's get the glimpse of this final journey, a journey to eternity. تو آئیے چلتے اور سمجھتے ہیں اس سفر کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کے لیے چند ہی لمحے میں سسٹر نجمہ علی ہم سب سے خطاب کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سسٹر نجمہ علی IERO کی کور گروپ کی ممبر ہیں۔ آپ اپنی فیملی اور ناساز صحت کے ساتھ IERO کی ہر ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ She is the Hadith in charge of IERO. She is a postgraduate from University of Allah Abad. آپ سے ہمیں یہ انسپریشن ملتی ہے کہ ہر طرح کی مصروفیت اور مشکلات کے باوجود دین کا کام کتنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلاتی ہوں سسٹر نجمہ علی کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے اور اپنی ٹاک سے انلائٹن کریں۔ سسٹر نجمہ علی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا کیا موضوع ہے، یعنی آج کے لیکچر کا کیا موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے؟ سفر نامہ زندگی۔ اب آپ یہ نہ سوچ رہیے گا کہ سفر نامہ زندگی ہے تو زندگی میں ہم جتنے طرح کا سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں کہیں کہیں تو وہاں کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ آج ہم آپ کو سفر نامہ زندگی میں بتائیں گے اصل زندگی، یعنی جو اصل زندگی ہے ہماری، اصل زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو آخرت میں ہمیں ملنے والی، یعنی جو ہمیں ہمیشگی والی زندگی ملنے والی ہے، اس کے سفر کے بارے میں کہ وہ سفر کیسا ہوگا۔ یعنی جو ہماری ہمیشگی کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہمیں ملنے والی ہے، اس کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سفر کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کیسا سفر پیش آنے والا ہے اگر ہمارے اعمال کیسے ہیں، جیسے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تو ہمارا سفر آسان، اور ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو سفر میں بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں۔ بس یہ ایک ریمائنڈر سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم یاد کر لیں کہ آخر کار ہمیں اس سفر پہ جانا ہے، اور ہم جو یہاں آئے ہیں وہ اس کی تیاری کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس سفر کی تیاری کرنا ہے، پھر اس سفر پہ جانا ہے تاکہ ہمیں وہ آسان سفر ہو جائے ہمارے لیے، اور پھر آگے جا کر ہماری منزل جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کے صورت میں عطا کرے اور اپنی رضا کی صورت میں عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دنیا میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہمیں دنیا کی زندگی کیوں ملی؟ ہمیں موت کیوں آتی ہے؟ یہاں ہم جب آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور ہمارے اچھے اور برے عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا سزا اور جزا ملے گی؟ موت آتی ہے تو ہم جاتے کہاں ہیں؟ کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا ہے؟ کیا ہمیں مرنے کے بعد کسی اور دنیا کا بھی باشندہ بننا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب اسلام بالکل معقول اور اطمینان بخش دیتا ہے۔ یعنی اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب اطمینان بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا ہی کیا ہے دنیا میں اسی لیے کہ وہ ہمیں آزمائے، یہ ہمیں آزمائش کے لیے ملی ہے، اور اسلام ہمیں آخرت کی خبر دیتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے خلق الموت، پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لنبلوکم، تاکہ وہ آزمائے ہم کو یا تم کو، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو آخر کار ہمارا ایمان بھی تو اس بات پر ہے نا کہ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور جو یہ ہماری عمر ہم کو ملی ہے نا، یہ امتحان کا وقت ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا میں آئے اور ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات اور واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو یہ جو مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں نا، جو واقعات آتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے ایگزامز کے مختلف پیپرز ہیں جنہیں ہم ساری زندگی، یعنی زندگی کی آخری سانس تک حل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم پریکٹیکل پیپر دے رہے ہیں یہاں پر، اور پریکٹیکل پیپر تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا، پریکٹیکل کرنے میں اچھا لگتا ہے، تو اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اور پھر ہمیں جو وائوا دینا ہے اس ایگزام کا،
وہ قبر میں دینا ہے، اور اس کا رزلٹ آئے گا قیامت کے بعد آخرت میں۔ اور اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا اگزام یہاں ہو رہا ہے، ہم آزمائش میں ہیں، اور پھر آخر کار ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور پھر ہمیں اس کا رزلٹ قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر کے بعد جنت اور دوزخ کی صورت میں ہمیں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو اب جب ہمارا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ ہم یہاں تیاری کے لیے آئے ہیں، یعنی ایگزام دینے آئے ہیں، ایگزامز کی تیاری کے لیے آئے ہیں، پھر ہم اس کی تیاری نہ کریں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی زندگی کو گزار دیں، تو پھر یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں پیپر دینے کے لیے بیٹھے، ایگزام کے لیے اس کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے ایگزام کا، اور وہ آنسر شیٹ پر آنسر لکھنے کے بجائے موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہا ہو، یا پھر ہال میں کچھ خوبصورت نظارے ہوں، اس میں محو ہو کے اس میں کھو گیا ہو، اور آنسر شیٹ کو اپنی خالی چھوڑ دیا ہو، اور پھر جب اپنے ایگزامینر کے پاس وہ وائوا دینے کے لیے جائے، اور جب ایگزامینر اس سے سوال پوچھے تو وہ کہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے نا، سب کچھ تو بتا دیا گیا تھا۔ یعنی آپ قربان جائیے اپنے رب کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے ایگزام کا پیپر بھی آؤٹ کرا دیا، اور سلیبس بھی ہمیں دے دیا ہے۔ سلیبس کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب، ہر دور میں جو اللہ نے کتاب اتاری ہے وہ سلیبس کے روپ میں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کرا دیا، ہمیں سلیبس بھی دے دیا، بس صرف ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف تیاری کرنا ہے۔ ہمیں کویسچنز بھی بتا دیے کہ تم سے کیا کیا کویسچن کیا جائے گا، کس مرحلے پر کون سا تم سے کویسچن کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا ہے۔ کیا ہم لوگ کو یہاں بتایا جاتا ہے؟ ہم لوگ تو بس سلیبس سے پڑھ لیتے ہیں اور گیس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیا جائے، اور پوری تیاری کر کے جاتے ہیں ایگزام دینے کے لیے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ بہت بڑے والے بیوقوف، بہت بڑے والے حد درجے والے بیوقوف۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں یہاں جو ہے تو ایگزام دینے آئے ہیں، اور سلیبس بھی معلوم ہے، اور پیپر بھی آؤٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس کی تیاری اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے والے بیوقوف ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے آپ کہ ایمان ہے تو پھر تیاری کرنا ہمارا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری تیاری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے، جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ موت کے ساتھ۔ اور پھر جب موت آتی ہے تو موت زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جو زندگی میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن موت تو سب کو ہونی ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے۔ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا کہ موت نہیں آئے گی، یا ہم کو نہیں آئے گی، یا فلاں کو نہیں آئے گی۔ موت آخرکار سب کو آنی ہے، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو پھر موت کی 3 سچائی اور بھی ہے۔ موت جب آتی ہے، ایک تو موت سب کو آتی ہے، اور موت بغیر بتائے آتی ہے، کبھی بتا کر نہیں آتی، اچانک آ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو پھر موقع نہیں دیتی، پھر رکنے کا موقع نہیں دیتی ہے۔ تو پھر ہمارا سفر آخرت کا، یعنی صحیح زندگی کا، اصل زندگی کا سفر ہمارا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا موضوع بھی اسی پر بیسڈ ہے کہ ہمیں موت کے وقت، یعنی موت کے بعد، اور پھر قبر میں، اور پھر آخرت میں ہمارے ساتھ کون سے مرحلے پیش آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ اور آپ ایک بات غور سے سن لیجئے، جو مراحل ہم بتائیں گے سیکوینس میں، ضروری نہیں ہے کہ اسی سیکوینس میں آخرت میں ہمارے ساتھ پیش آئے۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے، اس کو کچھ علماء اور فقہاء نے ایک سیکوینس میں رکھ کر بات سمجھنے کی کوشش کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ مرحلہ پیش آئے۔
اور اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہمارے ساتھ پیش آنے والے، یعنی حشر کے میدان میں بہت سارے مرحلے ہیں جو پیش آئیں گے، جس کو ہمیں فیس کرنا ہے اور اپنے اعمال کے حساب سے ہی ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں موت کے وقت سے ایک لمبی حدیث کے ذریعے کہ موت ہماری کیسے ہوتی ہے۔ موت دو طرح سے ہوتی ہے، اور بہت غور سے سنیے گا، لمبی حدیث ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، سب کے ساتھ ہونا ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ، یہ حدیث ہے مشکات کی، مشکات میں اس کا نمبر 1630 ہے اور مسند احمد میں اس کا نمبر 3028 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار کسی انصاری کی انصاری صحابہ کے جنازے میں شامل ہوئے، اور جب قبرستان پہنچے تو وہاں قبر ان کی تیار نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، تو ہم سب بھی بیٹھ گئے، اور ہم لوگ ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بالکل خاموشی سے بنا ہلے ڈلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو رید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان اور جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو سورج کی طرح روشن اور چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے جنت سے اس کے لیے خوشبو اور جنتی کفن لے کر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے جس کی روح نکالنی ہوتی ہے اس کے سامنے حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور وہ سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس مومن مرد سے کہتے ہیں یا مومن بندے سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح نکل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ اور وہ روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، جیسے آپ نل کھولیے تو پانی نکلتا ہے، آسانی سے روح باہر آ جاتی ہے، اور وہ فرشتے وہ ملک الموت اس روح کو فوراً لے لیتے ہیں، اور پلک جھپکنے کی دیری میں ہی وہ سب فرشتوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ملک الموت سے وہ روح لے کر اور اس جنتی کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو مشک کی سب سے بہترین والی مشک ہوتی ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو راستے میں جو فرشتوں کی جماعت ملتی ہے وہ پوچھتی ہے یہ کس کی روح ہے، یہ تو بہت خوشبودار روح ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ اس کا وہ نام لے کر بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا اچھے نام تھے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں وہ فرشتے، اور وہاں پر دروازہ کھلواتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں، 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، اور ہر آسمان کا فرشتہ جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے جاتے ہیں، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بلند کر۔ اور پھر جب 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، اور پھر اس کو اسی جسم میں وہاں لوٹا دو جہاں سے میں نے اس کو پیدا کیا تھا، میں اس کو پھر سے وہیں سے اٹھاؤں گا، اور پھر اس کی روح کو لا کر اسی جگہ اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی اس بندے کے پاس، اس بندے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اس کی قبر میں، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ تو پھر وہ اپنے نبی کا نام بتاتا ہے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جس امت کا وہ نبی ہوتا ہے، جس امت میں تو وہ نبی، جس امت کے نبی میں وہ بندہ ہوتا ہے وہ اپنے نبی کا نام بتاتا ہے کہ میرے نبی فلاں ہیں، تو وہ بتاتا ہے میرے نبی یہ ہیں۔
تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے سامنے قبر کو اس کی حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک شخص بہت عمدہ لباس میں، بہت خوشبودار اور بہت خوبصورت شکل کا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مبارک ہو، آج یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور خوش ہو جاؤ تم اس چیز سے جو چیز تمہیں خوش کر دے۔ تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تجھ سے تو بڑی بھلائی کی امید نظر آ رہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جلدی سے قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں۔ یعنی وہ کہتا ہے یا اللہ جلدی قیامت قائم فرما، میرا رزلٹ اتنا اچھا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، تو میں جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کافر یا منافق آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو کالی شکل میں، بہت ڈراؤنی شکل میں فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں اور بالوں سے بنا ہوا کمبل لے کر آتے ہیں اور اس کی حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سراہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں خبیث روح نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ تو وہ روح واپس جسم میں پھیل جاتی ہے، پھر وہ اس کے جسم میں اندر داخل ہو کر یا ہاتھ ڈال کر اس کو اس تیزی سے کھینچتے ہیں جس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے اگر ایک کانٹے دار جھاڑی کو کسی اون میں یا بھیڑ کی کھال میں اس کو لپیٹ کے گھما دیا جائے اور پھر کھینچا جائے تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی، چونکہ وہ روح جسم میں پھیل جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، جانا نہیں چاہتی، تو اس کو کھینچا جاتا ہے کس کے، تو اس کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکالتے ہیں اس سے کہتے ہیں فوراً ہی وہ فرشتے جو جماعت رہتی ہے وہ ملک الموت کے ہاتھ سے وہ روح کو پلک جھپکنے میں ہی لے لیتی ہے اور لے کر کے اس کمبل میں، جو بالوں سے بنا ہوا کمبل ہے، اس میں لپیٹ لیتی ہے، اور اس میں سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ سڑی ہوئی بدبو جو مردار میں سے آتی ہے وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور راستے میں جو فرشتوں کی جماعت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کس کی روح ہے، کتنی بدبودار ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ اسے بلندی نہ دینا، اسے اوپر نہ کرنا، اس کے لیے لعنتیں بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، تو یہ فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جو اس کا خراب سے خراب کبھی سے کبھی نام رہتا ہے وہ لے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے۔ پھر وہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کھلواتے ہیں فرشتے، تو آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جاتا اور اس کی روح کو وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 تلاوت کی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائے۔ یعنی اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں نکل سکتا تو یہ بھی اسی طرح جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نامہ اعمال سجین میں لکھ دو۔ پھر جب اس کی روح کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت تلاوت فرمائی جو سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اب چاہے تو پرندے اس کو اچک لیں یا ہوا کہیں دور لے جا کر پھینک دے۔ پھر وہ روح کو اس جسم میں ڈالا جاتا ہے
اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ، وہ کافر اور یا منافق بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم میرا نبی کون ہے۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، یعنی آگ کا بچھونا بچھا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو اور اس کو جہنمی لباس پہنا دو۔ پھر اسی اثناء میں ایک قبیح شکل کا اور ایک بڑی ہی ڈراؤنی شکل اور بہت قبیح لباس میں ایک شخص آتا ہے جو بدبودار بھی ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو خوشخبری ہے تجھے اس بات کی جو تجھے غمزدہ کر دے۔ تو کہتا ہے تو کون ہے؟ تجھ سے تو کسی خیر کی امید مجھے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ تو کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، یعنی میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس کے بعد وہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی اس کو اب یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو پھر اور مشکل وقت آ جائے گا، اور مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ آخر کار اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو موت کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، 2 میں سے ایک ہونے والا ہے، ہم کون سے ہیں؟ اب اس نے کہا کہ ہائے مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ اس کا صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے اپنے رب کو ہی رب سمجھا ہوگا، کبھی کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں بنایا ہوگا۔ اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ وہی جواب دے پائے گا جو صرف دین اسلام کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح انڈین فوجی پاکستانی فوجی ڈریس پہن کر آ جائے، فوج کا ڈریس پہن کر آ جائے، جب انڈین فوج میں وہ اس کا ڈریس پاکستانی ڈریس پہن لے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ باغی ہے کہیں گے نا۔ وہ کہیں انڈین آرمی کے ہیں، ہم انڈین فوجی ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں تم انڈین فوجی نہیں ہو، تم تو باغی ہو، تم غدار ہو۔ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا۔ وہ 1000 کہتا رہے میری 7 پشتیں اسی میں پلی بڑی ہیں، 7 پشتوں نے انڈیا کی خدمت کی ہے، میں بھی انڈین ہوں، لیکن کوئی نہیں مانے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کے ممبر بنتے ہیں اس کمپنی کے آپ کو رول ریگولیشن فالو کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کمپنی اپنے حساب سے آپ کو ڈریس پہناتی ہے، آپ سے کہتی ہے آپ کو یہ ڈریس، جب اب اسکول ہی ہے، چھوٹی سی کمپنی اسکول ہے، بچوں کا اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، اپنے اسکول کے بچے یونیفارم پہن کر آتے ہیں، دوسرے اسکول میں دوسری یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کہیں کوئی دوسرا اسکول کا یونیفارم پہن کے آ جائے تو کہہ دیا جائے گا نا کہ تم یہ کیوں پہن کے آئے ہو۔ بات یہی ہے، اور جیسی یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، جیسی وہاں پڑھائی ہو رہی ہے، سب اپنا اپنا سلیبس سب کا الگ الگ ہے، تو سب کو الگ الگ اپنا طے کرنا رہتا ہے، اسی حساب سے پڑھنا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم دنیا کی کمپنی کے رول تو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم اسلام کمپنی کے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہم اس کے سوا سارے رول اپنا لیتے ہیں کہ وہاں کیا بھی، جیسے ہماری سسٹر چھوٹی بہن نے بتایا نا، ملک نے کہ ہم کیا کیا پسند کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں جو اسلام کے سوا اپناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سن کر کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اصل میں ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث صحیح بتا دی جائے پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں اصل میں ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، یا نہیں ہمارے مولانا نے تو یہ کہا تھا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو بات یہی ہوئی کہ جب آپ سنت پر اتفاق نہیں رکھیں گے، آپ اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کریں گے، تو آخر کار آپ وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ جواب قبر کے جو ہیں وہ وہی لوگ دے پائیں گے جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوگا۔ ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو کس کی سنت پر کرتے ہیں؟ کس کی سنت پر کرتے ہیں؟
हम लोग को इस्लाम कहाँ याद रहता है, हम लोग को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहाँ याद रहती है, हम तो औरों की सुन्नत अपनाते हैं। तो फिर हम जवाब कैसे देंगे? हम यही कहेंगे ना, अरे मुझे नहीं मालूम। तो फिर हमारी क्या तैयारी है, अब ज़रा गौर करते हुए चलिएगा। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कोई किसी के बारे में ना सोचे, सब अपने बारे में सोचें कि हमारी क्या तैयारी है, हम क्या कर रहे हैं और हमें कौन सा मामला पेश आने वाला है। ठीक है। अब जब तीनों सवाल के बाद जो बंदा मोमिन जवाब देता है ना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरी जो है तो मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ते पूछते हैं तुझे ये कहाँ से मालूम हुआ? तो वो कहता है बंदा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक किया, तो मुझे वहाँ से पता चला। तो फरिश्ते उससे कहते हैं अब तू सो जा आराम से दुल्हन की तरह। और जो बंदा काफिर कहता है ना, हाय हाय मुझे नहीं मालूम, तो फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि तूने ना अल्लाह की किताब पढ़ी, ना उस पर ईमान लाया, ना उसकी तस्दीक किया। अब तस्दीक करने का मतलब आप समझिए, तस्दीक करने का मतलब ज़बान से, दिल से और अमाल से तस्दीक, यानी हम अपने अमाल से तस्दीक करें, ज़ाहिर करें ये बात को कि हाँ यही हक़ है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये हमें मालूम हुआ किताब के ज़रिए, अल्लाह की किताब के ज़रिए, तो हम इस पर अमल पैरा हो गए, ये तस्दीक करना हुआ। तो जब तक हम अमल पैरा नहीं होंगे हम तस्दीक नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में बनाए कि हम तस्दीक कर सकें और फिर वहाँ जवाब भी दे सकें। तो फिर जब जो काफिर और मुनाफिक बंदा है ना, वो जब कहेगा मुझे नहीं मालूम, फिर फरिश्ते इसको जो है तो कहेंगे कि तूने न अल्लाह की किताब पढ़ी, ना समझा। और फिर हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 3029, फरिश्ते, दो फरिश्ते जो ना देखते हैं ना सुनते हैं, यानी अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, तो एक हथौड़ा या तो गज़ या गुर्ज नाम ऐसा कुछ आया है हदीस में, उससे उसके सर पर मारते हैं और इस तेज़ी से मारते हैं कि उसका सर रेज़ा रेज़ा हो जाता है। और वो इस तेज़ी से चीखता है कि उसकी आवाज़ तमाम मखलूक सुनती है सिवाय जिन्नों और इंसान के। वो क्यों मारते हैं सर पर? इस सर में दिमाग अल्लाह ने दिया था ना, समझने की सलाहियत दी थी, शऊर दिया था। हमने दुनिया को तो खूब समझा लेकिन अल्लाह की किताब को नहीं समझा। तो फिर हमारा सर, यानी फिर उस दिन इंसान का सर कुचला जाएगा। इसी तरह कब्र में और भी बहुत सारे अजाब होंगे जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे पेशाब की छींट से न बचने वाला, उसके साथ भी कब्र में अजाब होगा। झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, ऐसे बहुत सारे हमारे जो अमाल आम तौर पर राइज हैं, वो अगर इंसान कर रहा है तो उसके साथ अलग अलग किस्म के अजाब भी कब्र में शुरू हो जाएंगे, कब्र से ही, यानी आलम बरज़ख में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस मुसीबत से निजात दे। अब इसके बाद हम लोगों का इस बात पर यकीन भी है ना कि क़यामत ज़रूर आएगी, है ना। हम लोग सब इस पर ईमान भी रखते हैं कि क़यामत आएगी और उसके बहुत सारे मरहले होंगे। तो हम लोग इस बात पर ईमान तो रखते हैं कि क़यामत आएगी, लेकिन हमारे सामने जो है दुनिया इतना बड़ा मसला बन गई है कि हमें आखिरत याद ही नहीं रहती है। हम आपको इसकी मिसाल बताएं, एक छोटा सा सिक्का आप ले लीजिए और आँख के सामने ऐसे रख लीजिए, तो फिर आपको सामने एक बड़ी सी इमारत, बड़ी सी मंजिल खड़ी हुई जो है वो इमारत, वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये दुनिया छोटी है, आखिरत बहुत बड़ी है, लेकिन हमने अपनी आँखों के आगे दुनिया की रंगीनियों को लगा लिया है, यानी दुनिया को लगा लिया है, दुनिया की मोहब्बत के पर्दे हमारी आँखों पर पड़ गए हैं, तो हमें आखिरत नज़र नहीं आ रही है। तो हमें उसकी तैयारी करना है। तो उसी के रिमाइंडर के लिए आज हमारी कोशिश ये हुई कि हम कुछ रिमाइंडर दे दें जिससे हमें भी रिमाइंडर मिल जाए और आप सबको भी, ताकि हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। बहरहाल ये तो था कब्र का सफ़र। अब क़यामत कैसे कायम होगी, चलिए आइए पूछते हैं कुरान से। सूरह अन-नम्ल आया नंबर 87। और जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है सब मदहोश होकर गिर पड़ेंगे, सब घबरा जाएंगे।
مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر سورہ الزمر آیہ نمبر 68، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اور سورہ الحاقہ آیہ نمبر 13، 14، 15، اور جب سور یکبارگی پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن آ پڑے گی، یعنی قیامت آ پڑے گی۔ سورہ قاف آیہ نمبر 42، جس دن وہ چنگھاڑ برحق ہے سنیں گے تو وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ سورہ یاسین آیہ نمبر 51، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سورہ النبا آیہ نمبر 18، اور جس دن سور دوسری بار پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ مسند احمد اور ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو کہ وہ قیامت کے منظر کو اس طرح دیکھے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ 3 سورہ پڑھ لے، سورہ التکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق، سورہ نمبر 81، 82 اور 84۔ اس میں قیامت کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت ساری جگہ قیامت کے آنے کا، کہ کیسے آئے گی اور کیسی خطرناک ہوگی، اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں سورہ القاریہ، سورہ قیامہ، سورہ زلزال وغیرہ اور بہت ساری سورات ہیں۔ قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب قیامت آ جائے گی، جب لوگ دوڑنے لگیں گے اللہ کی طرف، اپنے رب العزت کی طرف، تو اس کے پہلے جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل کرے گا کہ جو انسانوں کے جسم ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اگنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایسی تخلیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی جس کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے، اور ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال پر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ یعنی احرام میں جو بندے کی موت ہوئی ہوگی وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اور جو شہید کی حالت میں مرے گا اس کا شہید کا خون بہہ رہا ہوگا، اور غافل حالت غفلت میں اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ایمان کی حالت میں رکھے، غفلت کی حالت میں موت نہ آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر اس شخص کو اس کے ہر اس عمل اور اس حال پر اٹھایا جائے گا جس حال پر اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یعنی سب اللہ کی طرف دوڑ کے گئے اور سب ایک جگہ جمع ہوئے، پھر حشر قائم ہوا، اور پھر وہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس وقت لوگ ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ دنیا میں بہت تھوڑے ٹائم رہ کر کے آئے ہیں، چند منٹ یا چند گھنٹے مشکل سے۔ سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لا دیا جائے گا، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ دنیا کے جس کے زیر سایہ رہتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے، وہ جو کبر کرنے والے اور فخر کرنے والے لوگ ہیں ان سے جھگڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے، کافر کا ساتھی اور اس کا شیطان اس سے جھگڑا کرے گا، اور اس کے اعضائے جسم اس سے جھگڑا کریں گے کہ تم نے مجھ سے یہ کام لیا، اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ اور ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو چیک کیجئے آپ کے ساتھی کون ہیں، کن کے مجلس میں بیٹھنا آپ پسند کرتے ہیں۔ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور کافر جب جہنم کو دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ فدیہ دے کر ہم جہنم سے چھٹکارا لے لیں یا پھر ہم مٹی ہو جائیں۔ اور رہی گناہ گاروں کی کیفیت، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے ان کو ان کے مال کی تختیاں بنا کر، آگ کی تختیاں بنا کر
ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ظالم کو اور گھمنڈیوں کو چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، خیانت کرنے والوں، غصب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔ چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور تمام پوشیدہ امر کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن اس دن نیک لوگوں کو، مومن کو، متقیوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ان کے لیے یہ وقت یعنی یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، ایک فرض نماز کے وقت کی طرح ان پر سے گزر جائے گا، اور ان کو یہ گھبراہٹ غمزدہ نہ کرے گی۔ سورہ انبیاء آیہ نمبر 103۔ پھر شفاعت کے لیے لوگ چاہیں گے کہ ہمیں جلدی سے ہمارا حساب و کتاب ہو اور ہمیں اس دن کی مشکل سے، مصیبت سے راحت ملے، تو لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس۔ پھر آدم علیہ السلام کہہ دیں گے نفسی نفسی، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کہیں آج اللہ غضبناک ہے، کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ اسی طرح پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب عذر پیش کر دیں گے اور کہیں گے آج اللہ بہت غضبناک ہے۔ پھر آخرکار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، ہمارا حساب کتاب جلدی سے کروا دیجئے، ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات سکھائیں گے اور وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے اور اتنی دیر سجدہ کریں گے اور اتنا کچھ پڑھیں گے جتنا اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کن کے بارے میں کیا شفاعت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ لوگوں کی شفاعت کرائیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور پھر کچھ لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ہوگی، جسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگوں کو شفاعت کا شرف حاصل ہوگا، لیکن جس سے اللہ چاہے، جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ ہم نہیں جانتے کہ کس کو اجازت ملے گی۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن شفاعت کرائے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ سے حجت قائم کریں گے، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی شفاعت کر، اور روزہ شفاعت کرائے گا اپنے رکھنے والوں کے لیے کہ یا اللہ یہ مجھے رکھتا تھا تیری رضا کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، یعنی تمام انبیاء پھر اپنے اپنے امت کی شفاعت کرائیں گے، لیکن اللہ جس کے لیے اجازت دے گا۔ شفاعت کا معاملہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے مرید ہو جائے تو ہماری وہ شفاعت کرا دیں گے، ہمیں نہیں معلوم کون کرائے گا سوائے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کرائیں گے؟ فاسق کی، فجار کی، نافرمان کی، غدار کی؟ نہیں، نیک لوگوں کی، جن سے کچھ گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے یا جو اس تکلیف میں ہوں گے، ان کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے کہ جلدی سے ان کا حساب آسان سا لے لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب قائم کرے گا، اور حساب اس دن صف در صف لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، جس میں سے 5 سوال کے جواب کے بغیر کوئی وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھے گا۔ عمر کہاں گزاری؟ جوانی کہاں کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں نا جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، تو لوگ اسی لیے علم ہی نہیں حاصل کرتے۔ جتنا علم ہو جائے گا عمل کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے علم نہ حاصل کرو۔ تو جب علم ہی نہیں حاصل کریں گے تو عمل کیسا کریں گے؟ پھر آخرکار وہی ہوگا نا، جہنم، اور پھر وہی قبر میں جواب مجھے نہیں معلوم۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو نے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اسلام میں فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور چلیے ایک بار مان بھی لے کہ علم آپ نے حاصل نہیں کیا، تو کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے نا؟ تو جھوٹ بھی تو بولتے ہیں۔
کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا والا گناہ ہے؟ خیانت کرنا منافق کی نشانی میں سے ہے؟ نہیں علم ہے نا علم؟ عمل کتنا ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے نا؟ 5 وقتہ نماز ہمیں پڑھنا فرض ہے، سب کو معلوم ہے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم سب کو یہ پتہ ہے حجاب فرض ہے، حجاب کا حکم قرآن میں ہے، کیوں ہم بے حجاب ٹہلتے ہیں؟ علم ہے نا، معلوم تو ہے نا۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، ہر جگہ انصاف کی بات بولنا ہی اچھی بات ہے، ناانصافی کرنا گناہ ہے، کرتے ہیں نا، کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ اس دن حساب لے لے گا۔ پھر عہد و پیمان ہم نے جس سے وعدہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری آنکھ، ناک، کان اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی تمہارے کان، آنکھ اور دل اور تمہارے بارے میں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ اللہ نے نعمت دی تھی نا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا اس کا صحیح استعمال کیا؟ کافروں اور منافقوں کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے لے گا تاکہ انہیں ذلیل کرے، رسوا کرے ان کو، اور ان پر حجت قائم کرے۔ اور پھر زمین، ان کے اپنے اعضاء اور فرشتے، اور آخر کار دن رات ان کے مال و اسباب سب گواہی دیں گے ان کے خلاف تاکہ وہ اپنا جرم قبول کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو حساب پردے میں لے گا۔ کن مومنوں کا؟ متقیوں کا۔ جو متقی ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو لوگوں کے عیوب کو چھپاتے ہوں گے، عیب کو کسی کے ظاہر نہیں کرتے ہوں گے بلکہ لوگوں کے عیب کو چھپا لیتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے عیب کو بھی چھپا لے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب پردے میں لے گا، اور پھر ان سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا، تو وہ بندہ مومن سمجھے گا اب تو میں ہلاک ہوا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ پر پردہ ڈالا تھا، آج میں تجھے اسے معاف کرتا ہوں۔ تو نیکی ہر جگہ نیکی ہی کام آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم سب کسی کو کسی کے سامنے رسوا نہ کرتے ہوں، کسی کی عیب کے چکر میں، کسی کے عیب جاننے کے چکر میں اور اس کے عیب کو عیاں کرنے کے چکر میں نہ رہتے ہوں بلکہ اس کی عیب پوشی کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی انشاءاللہ عیب پوشی کرے گا۔ پھر سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ پھر نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، اور یہ ایسی کتاب ہوگی جس نے کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل بغیر گھیرے کے باقی نہیں رکھا ہوگا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ مومن اپنا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں لیں گے، اور کافر اور منافق اپنا نامہ اعمال پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لیں گے، یعنی ان کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز انسان کو نہیں لینی ہوتی ہے تو ہاتھ یوں کر لیتا ہے۔ بچوں کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں لینا ہے تو ہاتھ پیچھے نہیں لینا ہے، پھر ان کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا، اس پر ان کی نیکیاں اور بدی تولی جائیں گی۔ وہ ایک ایسا ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور جس میں نیکی اور بدی وزن کی جائے گی۔ اس میں بھاری جو وزنی ہوں گے وہ اعمال ہوں گے جو اخلاص اور شرح کے مطابق کیے گئے ہوں گے، یعنی ہمارا خلوص صرف اللہ کی رضا ہوگی، اور شرح یعنی شریعت کے مطابق ہم نے جو عمل کیا ہوگا وہ اس میں وزنی ہوگا، جس میں کچھ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ اور حسن خلق اور ذکر الہی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات نیکی کے وزن میں بھاری ہوں گے، یعنی اس ترازو میں میزان میں بھاری ہوں گے۔ پھر مومن حوض پر وارد ہوں گے، اور یہ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جام پلا رہے ہوں گے، اور یہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا
دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جس کوزے میں، جس پیالے میں یہ پلایا جائے گا وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی تعداد ستاروں کے برابر ہوگی۔ جو اس کو ایک بار پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور کیسی شدت کی پیاس ہوگی نا، جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور اس پانی کو پینا چاہیں گے، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے ان کو دھکیل کے پیچھے کریں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ارے یہ تو میری امت ہے، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کر دی تھیں؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم لوگوں نے میرے آنے کے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ پھر یوم حشر کے آخری حصے میں کافر اپنے ان معبودوں کے ساتھ ہو لیں گے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اور جو ان کو جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہکاتے ہوئے پیروں کے بل بھی اور سروں کے بل بھی، منہ کے بل بھی جہنم میں جماعت در جماعت گرا دیں گے۔ پھر وہاں بچیں گے مومنین اور منافقین۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے پوچھے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کرے گا، جس کو سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جب پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کرے گا تو جو مومنین ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن منافق کی پیٹھیں پٹرا ہو جائیں گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر کر نہیں پائیں گے۔ پھر وہیں پر ان کو نور عطا کیا جائے گا، مومنین کو، اور منافقین کے نور کو بجھا دیا جائے گا۔ تو مومنین کو جو نور عطا ہوگا اس نور کے ساتھ وہ پل صراط پہ چلیں گے، اور منافقین کو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نور دیا جائے گا پھر بجھا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن چونکہ وہ منافق تھے، دین پر بہترین عمل نہیں تھا یا کچھ ان کو شک رہتا تھا، تو پھر ان کا نور بجھا دیا جائے گا اور وہ اندھیرے میں ہو جائیں گے۔ اور یہ آخری حصہ ہوگا دن کا، یعنی سورج ڈوب چکا ہوگا یا پھر اندھیرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا اور ایک گہرا اندھیرا ہو جائے گا۔ اب لوگ جب پل صراط ان کے لیے رکھا جائے گا تو وہ پل پر جب چلیں گے تو مومنین اپنے نور کے ساتھ چلیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے آیت نمبر 12 میں، کہ جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہے ان کا نور سامنے کی جانب اور ان کے دائیں جانب، یعنی سامنے مفسرین نے بتایا کہ سامنے جو نور ہوگا وہ ایمان کا نور ہوگا، اور جو دائیں جانب ہوگا وہ اعمال کا نور ہوگا۔ اور جب منافق دیکھیں گے ان کو کہ ان کو نور مل گیا اور ان کا نور بجھا دیا گیا، وہ اندھیرے میں ہو گئے، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے کہ ارے رکو ذرا اپنے نور پہ ہمیں بھی چلنے دو تاکہ ہم تم سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اور یہ جو پل صراط ہے نا، اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ پھسلاہٹ والا سادان کے کانٹوں کی طرح اس میں کنڈے اور کڑیاں ہوں گی، یعنی کنڈیاں ہوں گی جو ادھر ادھر سے آنکڑے ایسے نکلے ہوں گے کہ اگر کوئی گرے گا بھی اس میں پھسل کر تو وہ نشتا ہوا گرے گا، اور یہ لچکدار ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور ہم لوگ پل صراط کو جب امیجن کرتے ہیں نا تو ایک چھوٹا سا راستہ کر لیتے ہیں نا، حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو مسافت ہوگی نا، یہ جو پل صراط کی لمبائی چوڑائی ہوگی، کہیں پر یہ لکھی ہے کہ یہ 500 سال کی مسافت ہے، کہیں پہ 300 سال۔ اتنا لمبا یہ پل ہم لوگوں کو پار کرنا ہوگا، یہ پل جہنم پہ رکھا جائے گا۔ اور وہیں پر پھر مومنوں کو جب اپنے اعمال کے حساب سے نور ملے گا تو کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ اس کی روشنی جو ہے مدینے سے عدن تک جا رہی ہوگی، یعنی اتنا زیادہ نور ہوگا کہ دور تک روشنی ہوگی، اور کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، پھر کسی کا اس سے کم، اور آخر میں نور اس کو جس کو سب سے کم ملے گا اس کا نور اتنا ہوگا کہ اس کے پیر کے انگوٹھے پر ہوگا۔ اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جیسے نور ملا ہوگا ویسے ہی وہ پل کو پار کریں گے۔ تو کوئی پلک جھپکنے میں پار کر لے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے پار کر لے گا، یعنی روشنی کی رفتار سے، پھر کوئی
گھوڑے کی رفتار کوئی ہوا کی تندی سے یعنی اس کی ہوا کی رفتار سے، اور کوئی گھوڑے کی رفتار سے، اور کوئی نارمل سواری کی رفتار سے، اور کوئی چلتے چلتے گرتے پڑتے زخم کھاتے ہوئے نکل جائے گا، اور کوئی گر جائے گا جہنم میں، جیسے جس کے اعمال ہوں گے وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اور منافقین کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، تو پھر مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید میں کیا ہے، آیت نمبر 14 میں، کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اب یہ منافقین چلا کر کہیں گے مومنین سے کہ ارے رکو، میرا انتظار کرو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ بھائی منافق مومن سب ملے جلے ہیں نا یہاں پر، نہیں معلوم کون منافق ہے کون مومن، اللہ جانتا ہے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ کوئی منافق کی کیٹیگری میں آتا ہے، کوئی مومن کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا تو وہ مومن جواب دیں گے ادھر سے، ہاں دنیا میں ہم ساتھ تھے، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو فتنوں میں ہی مشغول رکھا نا، فتنوں میں ڈال دیا، یعنی ایسی جگہ چلے جاتے تھے تم جہاں پہ اسلام کو فالو کرنا مشکل ہوتا تھا، تمہیں تھوڑی سی دنیا کی چمک مل جاتی تھی، تم اسی میں محو ہو جاتے تھے، اور تم نے ہمیشہ شک کیا اسلام میں، اور تم شک میں ہی مبتلا رہے، آخرکار تمہارے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، یعنی موت آ گئی، اور ایک دھوکے باز نے تم کو دھوکے میں ہی رکھا، یعنی تم دھوکے میں رہے، یعنی دنیا کی چمک میں، فضول یاد میں، اور دنیا کی رنگا رنگ زندگی میں ایک دم سے محو ہو گئے، اور اسلام کو بس ہلکا پھلکا سمجھ لیا، تو اب تم اس کا مزہ چکھو۔ تو اب آخرکار وہ منافقین جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور وہ پل پار کر کے مومنین جنت تک پہنچ جائیں گے۔ مومن کے لیے جنت جو ہے مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اور اس کا یعنی اس کے سنگریزے جو جس کو ہم لوگ بالو اور گٹی کہتے ہیں نا، وہ یاقوت اور موتیوں کے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جس کے ایک دروازے کی چوڑائی یعنی دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، کہتے ہیں نا جنت میں درجات بلند ہوں گے، تو جنت کے 100 درجے ہوں گے، جس میں ایک درجے سے دوسرے درجے کی جو دوری ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر کی دوری ہے، یعنی اتنی دوری پر ایک درجہ سے دوسرا درجہ ہے۔ اور جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، اور جنت کی ساری نہریں وہیں سے نکلیں گی، اور آب کوثر بھی وہیں سے آ رہا ہوگا، اور اس فردوس کی جو چھت ہوگی نا وہ عرش الہی ہوگی، اور وہ جنت میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گے، وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی، پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں خوبصورت دکھیں گے اور رہیں گے۔ اور جنت میں ان کے لیے پھل اتنے قریب پیڑوں میں لٹک رہے ہوں گے جس کو وہ آرام سے توڑ سکیں۔ اس کے علاوہ جنت میں دودھ، شراب اور شہد کی اور پانی کی نہر ہوگی، اور وہ ایسی نہر ہوگی کہ جو بندہ جدھر چاہے گا اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آخرکار ہم سب اگر جنت میں جائیں گے تو ہم اپنے اپنے شوہروں کی پیاری ہوں گے، کبھی ہمارے شوہروں کو پھر ڈانٹیں گے بھی نہیں، نہ ناراض ہوں گے، نہ غصہ دکھائیں گے۔ دل چاہتا ہے نا یہاں ایسے ہی ہو، لیکن نہیں ہوتا نا، کہیں کہیں غلطی ہو جاتی ہے، وہاں تو ہمیشہ ایک دم شوہر کی پیاری ہوں گے سب، اور حوروں کی ملکہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ خوش ہو جائیے۔ اور ہم سب ہم عمر ہوں گے، یعنی خاوند اور بیویاں ہم عمر ہوں گی۔ اور آپ ذرا امیجن کیجئے کہ جب ہم لوگوں کو سے یہ کہا جائے گا دیکھو یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں، اور حوض کوثر پہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ کہا جائے گا یہ صحابہ ہیں، یہ عمر ہیں، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، یہ حضرت علی ہیں، تو کتنا اچھا فیل ہوگا نا۔ تو عمل چاہیے ویسا ہی ہے نا کہ ہم جن کے بارے میں ابھی پڑھتے اور سنتے ہیں ہم ان سے ملاقات بھی کر لیں انشاءاللہ تعالی۔
وہاں کے خادم جو ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے وہ بچے ہوں گے جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو سب سے زیادہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت ہوگی وہ نعمت جو ہے اللہ کا دیدار ہوگی اور اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور ہمیشہ کا قیام، یعنی اب کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. وہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی نا، ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا جب موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو لوگ خوش ہو جائیں گے جو جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں رہیں گے ان پر اور دکھ طاری ہو جائے گا کہ اللہ کی پناہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی. بہرحال یہ تو جنت کے بہترین چھوٹے سے ہم نے ایسی باتیں بتائیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذوق بڑھانے کے لیے بتا دیا ہے. اور جہنم کے بھی کچھ باتیں ہمارے خوف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے کافر داخل ہوں گے، پھر گناہ گار مسلمان، اور اس کے بعد منافقین داخل ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اس کی آگ دنیا کی آگ کی 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا. اس کے دونوں کندھے کی جو بیچ کا فاصلہ ہے نا وہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا اور اس کی جو داڑھی ہے وہ نا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اس کو پینے کے لیے گرم پانی ایسا ہوگا جو اتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور کھانے کے لیے زقوم، غسلین اور پیپ ہوگا. اور جہنم میں جو سب سے کم عذاب میں ہوگا، اس کے پیر کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے. اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم ہی مصیبت میں ہیں. اور جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں ایک چھوٹا بچہ ڈال دیا جائے تو 70 سال کا ہو جائے اس کی گہرائی میں، اس کی تہ تک گرتے گرتے. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس کی ہوا اتنی سخت گرم ہے، ہمیں یہاں لو برداشت نہیں ہوتی دنیا میں. جہنم کی ہوا اس کی 70 گنا تیز ہوگی، اور اس کا سایہ جو جہنم کا ہوگا وہ سیاہ دھواں ہوگا. اور وہ ایسی آگ ہوگی جو جلدوں کو جلا دے گی، ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، بہت غصے میں چنگھاڑ مار رہی ہوگی. جہنم کا نام ہی جو جہیم ہے نا، یہ ایسی چنگھاڑ والی ہے. جہیم کا مطلب ہوتا ہے شکاری، جو اپنے شکار پر بھوکا ٹوٹ پڑے. تو یہ ٹوٹ پڑنے والی جہنم ہوگی. 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ہم لوگ امید کر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ 1000 میں جو 1 ہے نا وہ ہم ہوں گے. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں سے ایک گن چلاتے ہیں، 1 گولی بس نکلے گی، بس 1 گولی، اور ہمیں نہیں معلوم کس کو لگے گی. آپ سب بھاگیں گے کہ کہیں ہم ہی کو نہ لگ جائے. جب جہنم کے لیے بتایا گیا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو ہم 1 میں اپنے آپ کو شامل کر کے فری ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. نہیں، ہمیں اتنا ہی خوف رکھنا ہے جہنم کا جتنا ہمیں جنت کا شوق رکھنا ہے. امید اتنی ہی رکھنی ہے، خوف بھی اتنا ہی برابر کا رکھنا ہے. کہ امید اللہ سے ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، لیکن ڈر بھی ویسے ہی بنا رہے کہ کہیں جہنم نہ مل جائے. تو اللہ سے جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے. چہروں کا جل جانا، چہروں کا جھلس جانا، اور چہروں اور انسان کو اس میں گھسیٹا جانا، اور بہت سے طرح کے انواع کے جو وہاں عذاب ہوں گے، جس کو ابھی یہاں پر ہمیں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اس جہنم سے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیہ نمبر 37 میں کہ اور اس میں چلائیں گے، یعنی جو جہنمی ہیں اس میں چلائیں گے کہ یا رب ہمیں نکال، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا تھا دنیا میں. یعنی اب ہم نیک عمل کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑتا. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تمہارے دلوں سے موت کا یقین دور نہیں ہوتا تو تم جھوٹی امیدوں اور اس کے فریب میں مبتلا نہیں ہوتے، تم پر یہ امیدیں غالب نہیں آتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آخرت کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے. تعجب ہے اس پر
جو دنیا میں تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی کسی چیز کے چلے جانے کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت کو برحق جانتا ہے پھر بھی دنیا میں آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جہنم پر یقین رکھتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ کو ایک جانتا ہے، حق جانتا ہے، پھر بھی دوسروں کا ذکر کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، یعنی اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو آج ہمارا حال کم و بیش ایسا ہی ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی اچھی سی ایک آیت ہمیں بتائی ہے ہمارے ہوش کے لیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ چیک کیجئے، ابھی چیک کیجئے، آج سے چیک کیجئے کہ ہم نے کل جب ہمیں وہاں پہنچنا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بس وہی کام لے لے جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت عطا کرے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدارین میم۔ اسی لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات کی مکمل پیروی کریں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور ہر لمحے آخرت کی یاد دہانی اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام اس قرآنک دعا کے ساتھ کرتی ہوں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ رہنے اور ٹھہرنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکن اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔